اچھا جی، اب یہ بات کرتے ہیں جو عبداللہ آپ نے پہلے بھی بات شروع کی تھی، افغان طالبان رجیم کے خلاف پاکستان کا آپریشن غضب للحق کا کامیابی سے جاری ہے، اور آپ کو بتائیں کہ افغان طالبان رجیم کے 415 کارندے ہلاک، 580 سے زائد زخمی ہوئے، اور 185 ٹینک اور بختر بند گاڑیاں تباہ کی گئی ہیں۔ طالبان کی 182 چیک پوسٹوں کو تباہ کیا گیا ہے، 26 پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ فضائی کارروائیوں میں 46 مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق نے آپریشن غضب للحق کی تازہ ترین تفصیلات بھی جاری کی ہیں۔ پاکستانی فوجی جوانوں کی شمالی وزیرستان سے ملکہ سرحدی باڑ عبور کر کے افغان طالبان پوسٹوں پر کنٹرول حاصل کرنے کی خصوصی ویڈیوز بھی منظر عام پر آ گئی ہیں۔ پاک فوج نے بھرپور کارروائی کے دوران افغان طالبان کے کمپاؤنڈز بھی کلیئر کر کے دشمن کے جھنڈے اتارے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاک افغان سرحد پر افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت کا پاک فوج مؤثر جواب دے رہی ہے۔ آپریشن غضب للحق اپنے اہداف حاصل ہونے تک جاری رہے گا۔ اسی پہ ذرا بات کرتے ہیں۔ اختیار ولی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر برائے اطلاعات۔ اختیار صاحب، پاکستان سالہ سال سے افغان طالبان رجیم کو جو بات سمجھاتا رہا ہے، سمجھ تو نہیں پا رہے تھے وہ، کوئی آپشن ظاہر ہے نہیں بچا تھا ہمارے پاس، جوابی کارروائیاں ہی ہماری طرف سے کی جا رہی ہیں، جس طرح انہوں نے ہمارے یہاں بارڈر پہ محاذ کھولا۔ اب کیا لگ رہا ہے آپ کو، سمجھ میں آ گئی ہوگی؟ کیا یہ امید رکھیں یا حالات یہاں سے ابھی سنبھلنے کا امکان کم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، ایسا ہے کہ حکومت نے بارہا ہر سطح پر جرگے کے طور پر مذاکرات کہیں، ڈائلاگ کہیں، پاکستان کے اندر، افغانستان جا کر، دوحہ میں، قطر میں، انقرہ، استنبول، ہر جگہ پر ان کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ کسی کے کھلونا بننے سے، کسی کے اعلی کار بننے سے اجتناب کریں۔ یہ دونوں ملکوں کے لیے، ہم برادر اسلامی ملک ہیں دونوں، تو اور ہم نے آپ کو ایک لمبے عرصے کے لیے اپنے سینوں میں، گھروں میں، اپنے ملک میں، ہر جگہ آپ کو جگہ دی ہے، تو آپ ان چیزوں سے اور ایسی حرکتوں، سازشوں سے باز آئیں تو بہتر ہے۔ تو میرے خیال میں حکومت سمجھتی ہے کہ ان کو بات تو سمجھ اب تک آ جانی چاہیے کہ جو کارروائیاں ہو چکی ہیں، پاکستان کو اپنی دفاعی صلاحیت اور جنگی صلاحیت کی کسی سرٹیفکیٹ کی اب ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے لیے کسی مشہوری چلانے کے لیے کسی کمپنی کی ضرورت ہے، کوئی ایڈورٹائزنگ ایجنسی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ ہمیں غرور اور تکبر سے بچائے، لیکن پاکستان کی عوام اور پاکستان کی فوج اس ملک کے ایک ایک انچ کا دفاع کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور پاکستانی قوم جو ہے وہ اپنے جغرافیائی اور نظریاتی دونوں سرحدات کی محافظ ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ ان کو بات ابھی تک سمجھ آ چکی ہوگی۔ اچھا، امید بھی ہے۔ بالکل۔ یہ بتائیے گا کہ آپریشن غضب للحق افغان طالبان رجیم اور ان کے حمایت یافتہ دہشت گرد گروپس کو ٹارگٹ تو کر رہا ہے، اور بڑی کامیابیاں بھی مل رہی ہیں، ننگرہار، کندہار، باگرام، انگور اڈا، ہر جگہ پر کامیابی ہے، لیکن حکومت نے کچھ نہ کچھ تو آبویسلی سوچا ہی ہوگا کہ اہداف کیا ہے، اور کس پوائنٹ پر، بلکہ ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کس پوائنٹ پر آ کر یہ سمجھا جائے کہ تمام اہداف جو ہیں وہ حاصل ہو گئے ہیں اور مزید کارروائیوں کی ضرورت اب نہیں رہی؟ دیکھیے، ہمارا ٹارگٹ جو ہے تو بنیادی طور پر وہاں پر نہ رجیم چینج یا کچھ، وہ بے شک وہاں پر ایک غیر منتخب حکومت ہے افغانستان میں، لیکن ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارا مقصد جو یہ آپریشن شروع ہوا ہے، آپریشن ضرب للحق، تو اس کا واحد مقصد جو ہے وہ امن ہے، امن کا سفید جھنڈا ہے جو دونوں جانب لہرائے، یہاں بھی وہاں بھی۔ ہم نے آج تک ان کے ساتھ جتنے مذاکرات کیے، جتنی بات چیت کی، جتنے ہم نے لیزون آن رکھا، ہم نے دیگر اسلامی ممالک کو بیچ میں انوالو کیا، تو اس کا واحد غرض جو تھا، واحد اس کا جو مقصد تھا، وہ امن کا قیام تھا۔ اور آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ امن قائم ہو جائے، سب سے پہلے پاکستان اور پھر اس کے بعد افغانستان یا کوئی بھی ملک ہو، ہر جگہ ہم سب کے لیے امن چاہتے ہیں۔ امن کے قیام تک آپریشن بھی جاری رہے گا، کارروائی بھی جاری رہے گی، اور انشاءاللہ ہم حالت جنگ میں ایسے ہی الرٹ رہیں گے امن کے قیام تک۔ فی الحال آپ سمجھ لیں کہ ہم حالت جنگ میں ہیں، اور امن کے قیام تک ہم حالت جنگ میں ہی رہیں گے۔ اینڈ وی بلیو کہ
दुनिया में ये तारीख है कि जो भी जंगें हुई हैं माजी में, ये हिस्ट्री है, उसका इख्तिताम जहाँ भी हुआ है वो अमन पे ही हुआ है और मुज़ाकरात पे हुआ है। सो ये अमन और मुज़ाकरात वाली भी बात आपने की है लेकिन अमन certainly। के लिए भी तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा ना, हाँ, जस्ट टू सी so के वो ज़ाहिर है अमन अब हो नतीजा गया तो कि नहीं हुआ। वही निकलेगा, मतलब अमन की सूरत में नतीजा निकले, जंग का भी वही नतीजा होता है, But you have होपफुली to हो give भी it यहाँ some भी। time. और ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ की आप तफसीलात बता रहे थे। इस तरह की जो जंग है इसमें सर पूरे मुल्क और क़यादत का एक पेज पर होना भी बहुत ज़रूरी है, और है भी अपैरेंटली, नज़र भी आ रहा है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ लॉन्ग टर्म में राबते और ताल्लुकात बेहतर करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज़्यादा मुतासरा सूबा है दहशत गर्दी में। सो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की पाकिस्तान की जानिब से जो मुज़ाकरात की कोशिशें हैं, क्या वाकई उम्मीद रखें कि इस रास्ते पे चलेंगे तो कोई बेहतरी आएगी, कोई माहौल साजगार होगा? तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान को भी हम समझते हैं कि वो इंगेज है, और वो ये हमारे साथ इंगेजमेंट नहीं है, ये इंगेजमेंट इनकी पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान की सलामती के साथ, इसके वकार के साथ, इसकी इज्जत और आबरू के साथ है। तो हम समझते हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, ऐसा महसूस हो रहा है कि सुहेल अफरीदी साहब को चीज़ें अब समझ आ गई हैं। पहले शायद उनको ज़्यादा समझ नहीं थी, लेकिन अब वो चीज़ों को समझ रहे हैं और काफ़ी चीज़ों को समझ चुके हैं। जो बाकी रहती हैं वो भी समझ जाएंगे। तो वो इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट के साथ, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। आपके साथ पाकिस्तानी झंडे के साथ खड़े होने में कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। या आप पाकिस्तान के साथ खड़े हैं या फिर आप पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हैं। तो इसमें मेरे ख्याल में फैसला मुश्किल नहीं है। हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा और हमेशा के लिए जिंदाबाद रहेगा। इंशाअल्लाह ऐसा जी। ही होगा। बहुत शुक्रिया इख्तियार साहब।